السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و مدد دے، آمین۔ یعنی سسٹر ہم لوگ سورۃ الانفال آیت مبارکہ 34 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 28 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا آیت مبارکہ 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ ٹرانسلیشن: وما كان صلاتهم عند البيت، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مکاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ تھے تم کفر کرتے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کریں گے اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں وہ اللہ کی راہ سے، فسینفقونها، تو وہ عن قریب اس کو خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ہوگا ان پر یہ افسوس، پھر ہوگا ان پر یہ حسرت، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ تفسیر آیت مبارکہ 29 سے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ جیسا کہ ہم کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور یہی موضوع قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ جب انسان خود ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اس کی بہت طلب ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی میری معاون ہو، وہ بھی ایمان میں اس کے ساتھ چلے۔ یا پھر بعض مقامات پہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان سے آگاہ رہو، مال اور اولاد فتنہ ہے، لیکن اگر اچھی جگہ پہ لگاؤ گے تو یہی مال اولاد تمہارے لیے جاری صدقہ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم بارہا پڑھ چکے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو انسان کے تمام اعمال سیل کر دیے جاتے ہیں، الا کہ جو کسی نے جاری صدقہ تو ایسا یعنی کہ صدقہ کیا ہو جو جاری اور ساری ہو، اس کے علاوہ نیک اولاد اگر اس نے تربیت کی ہے اچھی، تو مرنے کے بعد بھی ایسی اولاد اس کے لیے جاری صدقہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نافع علم، جو اپنی زندگی میں کسی کو نافع علم عطا کر دیا اور اس کے بعد بھی اس پہ عمل ہوتا رہا۔ تو اسی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں کہ مال اور اولاد فتنہ تو ہے، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے یا پھر جاری صدقہ کس طرح ہو سکتا ہے تمہارا مال اور اولاد؟ تو کیا فرمایا، اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو بنا دے گا تمہارے لیے ایک فرقان، ایک میزان تمہارے لیے قائم کر دے گا، لیکن شرط کس چیز کی ہے؟ تقویٰ کی۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہارے لیے وہ نکلنے کا رستہ بنا دے گا، یعنی کہ جن آزمائشوں میں، جن مصیبتوں میں مبتلا ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیوں کی راہ پیدا کر دیں گے۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والا ایک پیمانہ جو ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ایک امتیازی فرق۔ کیونکہ انسان جب تک اپنے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے، جگاتا رہتا ہے، تو ضمیر اس کو آگاہ کرتا رہتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور یہ تم درست کر رہے ہو۔ لیکن جب انسان ضمیر کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا تو ایسے انسان کا پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کو گناہ نہیں لگتا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان تقویٰ کی روش سے ہٹ جاتا ہے، تو ایسے انسان کا پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے لیے وہ علام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فٹ کیا ہے، وہ اس کو پھر بجا کر آگاہ نہیں کرتا۔ ایک ایسا شخص مزید گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے ممتاز کرنے کے لیے انسان کو حل بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے، تمہارے اندر ایک میزان رکھ دے گا، وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے جو گناہ ہیں، تمہاری برائیاں ہیں، اس کو بھی تم سے دور کر دے گا۔ اور پھر مزید کس چیز کا فائدہ؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بڑے فضل کا مالک ہے۔ ان کے تین چیزیں تو شرط بتا دی گئیں، پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، اپنے فضل و کرم سے مزید بھی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ فضل و کرم انسان کو دنیا پہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں فضل و کرم کا حاصل ہو جانا انسان اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے، تو جو آخرت کی کامیابی ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جانا، یہ تو سب سے ہی بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ نصیب کر دیا گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقت میں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو نہیں جانتا کوئی شخص، کوئی نفس، کہ اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کر رکھی گئی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو کچھ وہ دنیا پہ اعمال کرتے رہے۔ اگرچہ انسان کو دنیا پہ اعمال کا صلہ ملنا جنت نہیں ہے، کیونکہ انسان کے تو اعمال ہی اتنے حقیر ہیں کہ اگر اس کے صلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا کریں تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی انسان کو جنت نصیب کرتے ہیں، لیکن انسان کی جو کوشش ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ انسان دنیا پہ کتنی دو کوشش کے لیے اعمال کر رہا ہے، کتنی اس کے اندر جستجو ہے، کتنی لگن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اس کو پا لینے کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب کفار تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے، بہت ہی خفیہ طریقے سے تدبیریں کر رہے تھے۔ تدبیریں کیا تھیں؟ تاکہ آپ کو قید کر لیں، یا جان سے ہی مار ڈالیں، یا پھر تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں، یعنی کہ جلا وطن کر دیں۔ ابھی آیہ مبارکہ کے ساتھ تھوڑا سا آیہ مبارکہ 26 کو بھی ٹچ دے لیں، تو یہ دونوں آپس میں بہت ریلیٹ کرتی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً تسلیاں دیتے رہتے ہیں، اور پچھلے جو گزرے ہوئے فضل و کرم انعامات ہیں ان سے یاد دہانی کروا کے مزید حوصلے مضبوط کرتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری جان بھی خطرے میں تھی، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کیسے بچا لیا۔ کہ جب کفار خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، تدبیریں کیا تھیں ان کی؟ جب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ چھوڑ کر کہیں ہجرت کر جائیں گے تو یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، کیوں نہ اس سے پہلے ہی ان کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے چالیں چل رہی ہیں، اور ان چالوں کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، اس کو کہا جاتا تھا دار الندوہ۔
وہ ان کی کوئی بہت بڑی حویلی تھی، کوئی جہاں مشورے جات کیے جاتے تھے، جہاں اپنے اہم کاموں کو یہ سر انجام دیتے تھے، تو اسی جگہ پہ انہوں نے ایک میٹنگ قائم کی اور وہاں بیٹھ کر اس بارے میں خفیہ تدبیریں کی۔ کسی نے کہا کہ اس نبی کو قید کر لیا جائے، تو کچھ لوگوں نے پھر مشورہ دیا کہ اگر قید کیا تو یہ شخص ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ جادو کا بہت ماہر ہے، تو یہ اپنے اس طرح کے جو وظیفے ہیں ان کے ذریعے سے یہ خود کو آزاد کر لے گا۔ اور پھر مزید کسی نے کہا کہ اگر ان کو قتل کیا جائے تو جو قبائلی نظام ہے اس کے ذریعے ہم لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے اور قریش کا قبیلہ بہت بھاری تھا، تو ان کو یہ تھا کہ اس کے بدلے میں قریش ہم سے بدلہ لیں گے، قبائلی نظام کے تحت یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ان کو جلا وطن کیا تو جو ان کے رفقا ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جان و وطن سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ان کے جو پیارے ہیں وہ ان کو واپس لے آئیں گے، تو ہمیں تو پھر کچھ نہیں حاصل ہوگا، ہمارے ہاتھ سے وہ تمام سازشیں جو تدبیریں ہم کر رہے ہیں وہ نکل جائیں گی، تو اس کا کچھ اور ہی حل ہونا چاہیے۔ آخر شیطان کا وار جو ہے وہ بہت سخت ہے، شیطان نے یہی مشورہ دیا کہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص کو منتخب کیا جائے اور مل کر یہ کام کیا جائے، یک بارگی حملہ کر کے تو ان کو قتل کیا جائے تاکہ کوئی شخص انتقام نہ لے سکے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے اور کون کس سے بدلہ لے گا۔ اسی خفیہ چال کو پسند کیا گیا اور اسی پہ متفق ہو کے وہ اپنا کام سر انجام دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر انسان کا حامی و ناصر ہے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت ان کی مدد کو رہتے تھے، اور ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بار قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ ادھر بھی جب انہوں نے اس بات کا اتفاق کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ قتل ہی کر دیا جائے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اور ہجرت کا واقعہ بارہا پڑھ سن چکے ہوں گے، تو مزید آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ نے سیرہ کی بک سے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے۔ لازمی مطالعہ کیجئے گا اور اپنے مطالعہ میں ہمیشہ سیرہ کے جو واقعات ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں تو وہ شامل رکھا کریں۔ تو اسی خفیہ چالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین طریقے سے تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی سورۃ الکہف تلاوت اور درود شریف کثرت، مسواک اور صدقہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جیسے 2 پاروں کے پیپر ہیں، تو آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ قریب آپ لوگوں کے پیپر ایک کے بعد ایک لیا جائے گا، اور کوشش ہوگی ہماری کہ سوموار، منگل، بدھ ان تینوں دنوں میں سے کسی دن کا انتخاب کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔